جی اس کا یہ دل ہے کہ میں یہاں پہ رات سوؤں نہ بلکہ جاگ کے گزاروں، تاکہ میرا جو مال اسباب میرے پاس ہے وہ بھی محفوظ رہے، اور جو پیسے میرے پاس ہیں اور جو چیزیں سارا ان کا خیال رکھنے کے لیے اب اپنے دل کو آدھی رات تک بہلا رہے ہیں۔ حقہ پیا، گانا گایا، پھر حقہ پیا، آگ جلائی، تاپا یعنی آگ کو سینکا۔ اپنی دانست میں تو وہ جاگتے ہی رہے اپنی طرف سے، اپنی دانست میں سے مراد اپنی طرف سے تو وہ جاگے ہی، مگر جب پو پھٹی یعنی تھوڑا تھوڑا صبح کی سفیدی کا نمودار ہونا یا رات کی تاریکی کا کم ہونا، لیکن ابھی دن نہیں چڑھا یا سفیدی بالکل ظاہر نہیں ہوئی، چونکے حیران ہوئے، ایک دم سے آنکھ کھلی اور کمر پر ہاتھ رکھا، اور جب دیکھا کہ جہاں پیسے رکھے تھے تو تھیلی ندارت، یعنی وہ تھیلی، وہ پوٹلی یا چھوٹی سی گٹھڑی جس میں انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ غائب تھی۔ ندارت سے مراد موجود نہیں تھی، غائب تھی۔ کلیجہ سن سے ہو گیا، یعنی اب اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اس سے مراد کہ بے جان ہو گیا، دل دھڑکنا رک گیا، بھول گیا۔ کمر ٹٹولی، ٹٹولی سے مراد اپنے ہاتھ سے تھپکنا، دیکھنا کہ کہیں جب میں لیٹا ہوں تو پیسے اس طرف تو نہیں چلے گئے۔ تھیلی کا پتہ نہ تھا، لیکن وہاں پر کچھ بھی موجود نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے، یعنی وہ جو تیل اس نے بیچنا تھا اس کے بھی وہ ٹین جو تھے وہ موجود نہیں تھے۔ سر پیٹ لیا، مطلب رویا، پچھاڑے کھانے لگے، گر گر کے بے ہوش ہو کے گرنا یا رو کے گرنا۔ صبح کو بہزار خرابی گھر پہنچے، بڑی مشکل سے اپنے گھر تک آئے تو سیٹھانی جی نے جب یہ المناک حادثہ سنا، المناک سے مراد بہت دردناک اور بہت ہی دکھی حادثہ، اچانک ہو جانے والا واقعہ، تو چھاتی پیٹ لی، یعنی سینے پر ہاتھ مارے، ماتم کیا یا روئی پیٹی۔ پہلے تو خوب روئیں، تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگیں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ الگو چودھری کا بیل تھا جس کا مر گیا تھا بیل، اور وہ مطلب پیسے نہیں، اس کو بھی 1 مہینہ ہو گئے تھے نہیں دیے تھے، اور وہ بھی پیسے مانگ رہا تھا۔ تو سیٹھانی کو بھی کیا سوجھی کہ انہوں نے الگو چودھری کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور حفظ ما تقدم کی سوجھی، یعنی پہلے سے ہی اپنی حفاظت کے لیے سوچ لینا۔ آپ کو پتہ ہو کہ فلاں بندہ مجھے یہ بات نہ کہے تو اس کے لیے جواب میں آپ پہلے سے ہی جو ہے وہ سوچ رکھیں کہ میں اسے یہ کہوں گا۔ نگوڑے نے ایسا منحوس بیل دیا کہ سارے جنم کی کمائی لٹ گئی، یعنی اب یہ بھی الگو چودھری پہ الزام دھرا جا رہا ہے۔ نگوڑا، خانہ خراب اور منحوس، بدقسمت، بری قسمت والا، جنم کی کمائی لٹ گئی، ساری زندگی کی پونجی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ہم سے چھین گئی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھانی اور سیٹھ دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے، جیسے پاگل کتوں کی طرح، یعنی سوچے سمجھے بغیر حملہ کر دیتے اور چڑھ بیٹھتے، لڑنے کو آتے۔ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے۔ یعنی جب وہ کہتا کہ 1 مہینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اب 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ اپنے جو ہے وہ مجھے میری ادائیگی کریں جو بیل کی تھی، تو اسے کہتے کہ لو، ہم ساری زندگی کی کمائی اور جمع پونجی ہماری برباد ہو گئی، اور ہم یہاں پہ فقیر غریب ہو گئے، لاچار ہو گئے، اور انہیں اپنی قیمت کی پڑی ہوئی ہے۔ مردہ منحوس بیل دیا تھا، کسی نہ کام کا مردہ مرا ہوا منحوس بدقسمت، اور اس پر دام مانگتے ہیں اور پھر مجھ سے ہم سے قیمت بھی وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب اس نے بیل دیا تو بیل صحت مند، تندرست اور توانا تھا، لیکن ان لوگوں کے رویے نے اور اس حد سے زیادہ کام لینا اس سے، اور پھر اس کو کھانا پلانا نہ کچھ بھی، تو اس وجہ سے بیل جو تھا وہ ان تمام مصائب کا سامنا نہیں کر سکا۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں، الگو چودھری کو الزام دے رہے ہیں کہ تم نے ہمیں کسی نہ کام کا مردہ مرا ہوا بیل، یعنی کم طاقت والا منحوس بیمار بیل دیا تھا، آنکھ میں دھول جھونک دی، یعنی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ یہ بہت زیادہ ضرب الامثال اس لیسن میں استعمال ہوئے ہیں، یہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا۔ تو آنکھ میں دھول جھونکنا سے مراد ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا۔ مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا، گلے باندھ دیا سے مراد ہے زبردستی ہمیں دے دیا، صبر نہ ہوتا ہو تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ، اگر تم پیسوں کی طرف سے زیادہ وقت نہیں گزار سکتے تو جو ہمارا بندہ ہوا دوسرا بیل ہے وہ تم لے جاؤ، ہم پیسے نہیں دیں گے، اور اس کو بھی کیا کرو، مہینے کے بدلے تم 2 مہینے چلا لو، ہم نے تمہارا بیل 1 مہینہ استعمال کیا تو تم ہمارا بیل 2 مہینے استعمال کر لو، اور کیا لوگے، اب ہم نے پیسے تمہیں نہیں دینے۔ تو اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی۔ فیاضانہ، کھلے دل سے، شاہ خرچی کے ساتھ، بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ تم ہمارا بیل لے لو اور 2 مہینے چلا لو، تو ایسے بھی لوگ موجود تھے جو اس فیصلے کی بھی قدردان، عزت کرنے والے حضرات لوگ موجود تھے، یعنی ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے میں کوئی حرج نہیں، ایسا کر لیا جانا چاہیے۔ اس طرح جھڑپ سن کر، یعنی لڑائی جھگڑا ہوا تو چودھری لوٹ آتے، یعنی الگو چودھری ان کے گھر سے یہ باتیں سن کر واپس آ جاتے، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا۔ اب بیل کی قیمت کتنی ہے؟ 150 روپیہ، تو ہاتھ دھو لینا، بھول جانا، کھو جانا، ضائع کر دینا۔ اب ان کے پاس جو حالات تھے وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ بیل کی قیمت سے دستبردار ہو جائیں یا بالکل انکار کر دیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں لوں گا، لیکن ایسے بھی حالات نہیں تھے، اس لیے وہ بھی اس بات پر کچھ راضی نہیں تھے۔